علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی بھی توفیق دی۔ دیکھیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب، اس میں سمجھیے کہ درود شریف کا ذکر کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا بھیجنا بہت اس کی فضیلت آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور بھی بہت بے شمار فائدے ہیں اس کے، بہت ثواب ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے ایک مرتبہ درود شریف کا ذکر کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، سورہ تغابن 28ویں پارے کے اندر سورہ تغابن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی بیوی، مال اور اولاد، ان تینوں چیزوں کو دشمن بتلا رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح طریقے سے بات کہنے اور سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، سر اٹھا کے سنیں گے تو نیند نہیں آئے گی، اور تھوڑا چستی لائیں اپنے بدن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہیں پر کہتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے تمہارے لیے ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے، یہ سکون ہے، بیوی بال بچے۔ لیکن کہیں پر قرآن کہتا ہے کہ یہ مال، اولاد، بیوی یہ ایک فتنہ ہے۔ کہیں پر قرآن کہتا ہے کہ یہ مال، بیوی، اولاد یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ یہ دشمن ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دشمن ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور کہیں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے سکون ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک الگ مناسب جگہوں سے اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان نہیں کہا ہے، ایمان والا کہا ہے۔ اور ایمان والوں میں اگر دیکھا جائے، جو علماء کرام جو شرائط لکھتے ہیں، ایمان والوں کی جو صفات لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں علماء کرام کہ ایمان والا وہ ہے اور اس کی صفات جو ہے چند ہے۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، وہ ہر کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، ایسے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسے کو ایمان والا کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، جو ہر کبیرہ گناہوں سے کیا ہو؟ بچتا ہو،
اور کبیرہ گناہ میں سب سے پہلے جو آتا ہے، جو علماء کرام لکھتے ہیں، وہ ہے جھوٹ کا بولنا۔ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا بھی یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ شراب پینا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ زنا کا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ، کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، اکثر و بیشتر لوگ ہیں جو شراب نہیں پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ایمان والے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس زنا سے بچتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ کی بیماری ہر ایک انسان کے اندر یہ سمجھے کہ دخل ہے۔ اچھا خاصا انسان نمازی بھی جو ہے کبھی نہ کبھی وہ جھوٹ بول دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون، نہ، بلکہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یعنی کتنی محبت سے اور نرم لہجے میں پہلے ایمان والوں کو کیا کر رہے ہیں؟ مخاطب کر رہے ہیں کہ سنو میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ جب کوئی انسان اپنی بات سامنے والوں سے کہتا ہے تو پہلے ان لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کرتا ہے کہ نہیں؟ پہلے ان کو کہتا ہے کہ آپ میری بات سنیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ایمان والوں سے کچھ زیادہ ہی کیا ہے؟ محبت ہے۔ وہ کبیرہ گناہوں سے کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں، اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش وہ کرتے ہیں۔ جی، اب ہم لوگ خود سوچ لیں، فیصلہ کر لیں، دل کے اندر سوچیں کہ ہم سے یہ گناہ چھوٹ رہا ہے کہ نہیں چھوٹ رہا ہے، کیا ہماری زندگی کے اندر کبیرہ گناہ شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو سمجھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والوں میں کیا ہے؟ داخل ہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سب سے پہلے کس کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ یہ جو بیویاں ہیں تمہاری اور جو بال بچے ہیں، اولاد ہے، مال و دولت ہے، عدوا لکم، یہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، تو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ ایک صحابی ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مکہ سے تم لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلو۔ کیا کرو؟ مکہ سے ہجرت کر کے کہاں چلو؟ مدینہ چلو۔ تو ان میں اکثر و بیشتر صحابہ تو چلے گئے، اور کچھ صحابہ اس میں ایک صحابی رسول ہیں، وہ جو ہے مکہ سے جانے کو تیار نہیں ہو سکے۔ ان کی بیوی اور ان کے بال بچے اور مال و دولت، تو ان کو جو ہے ان پر مجبور کر دیا، اور ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہمارا یہاں جو ہے سب کچھ ہے، گھر ہے اور زمین ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جو ہے یہاں ہمارا اچھا خاصا بزنس بھی چل رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو ہم چھوڑ کر مدینہ کیوں جائیں؟ کیا ہے؟ مدینہ کیوں جائیں؟ تو اب وہ صحابی رسول جو ہے اپنی بیوی کی محبت میں ان کی بات سن کے وہ مکے کے اندر ہی رک گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہیں ٹھہر گئے۔ تو جس کی وجہ سے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، یہ بیوی، یہ بال بچے، یہ اولاد تمہارا ایک دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر قرآن بھی حکم دے رہا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم تھا۔ تو دونوں کے حکم کو تم نے پیچھے کر کے جو ہے اپنی بیوی کی بات مان لی، اپنے اولاد مال و دولت کی محبت میں آ گئے، تو جس کی وجہ سے تم یہیں رک گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری ایک روایت ہے
اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں جو مدینے کے اندر تو تھے، ہجرت کر کے آ گئے تھے، لیکن جب بھی کوئی غزوہ ہوتا تھا، کوئی جنگ پہ جانا ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ ایک غزوہ میں جانا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سب لوگوں کو جنگ کرنے جانا ہے فلاں غزوے کے اندر۔ تو ایک صحابی رسول ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ جنگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو وہ اپنی بیوی کی محبت میں اور اپنے بال بچے کی محبت میں وہ غزوہ میں نہیں جا سکے، تو جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ دو روایات ہیں، ان دونوں روایات کے اندر بات وہی ہے کہ انسان، وہ صحابی رسول جو ہے اپنی بیوی اور اولاد بال بچے کی محبت کی وجہ سے وہ رک گئے۔ جی، اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تو صحابہ کی بات ہوئی، تو قرآن جو ہے ایک جز بیان کرتا ہے، اور اس جز بیان کرنے کے بعد تمام لوگوں پر، تمام ایمان والوں پر یہ حکم لاگو کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ لاگو کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں سے بھی مخاطب ہیں کہ ہم لوگ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی بات سن کر کے ہم کسی کار خیر کے کام میں، خیر والا کام میں ہم حصہ نہیں لے پاتے ہیں، کیا ہے، اور اس کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں ہم جو ہے کئی مرتبہ جو ہے خیر کا کام نہیں کر پاتے ہیں، اور انسان اپنی زندگی کے اندر بیوی بال بچوں کی وجہ سے ہی کبھی کبھی وہ حرام کمانے لگتا ہے۔ بیوی مجبور کر دیتی ہے کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد جو ہے گھر کا حاکم ہے، سربراہ ہے، اب ان کے اوپر جب پریشر آئے گا، دباؤ آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان حرام کام کی طرف جائے گا، پھر وہ سود لینا شروع کر دے گا، پھر وہ 5 روپیہ کے بجائے 10 روپیہ کسی سے جو ہے ٹھگ کے لے لے گا، کسی کو دھوکہ دے کے وہ سامان لے سکتا ہے یا دے سکتا ہے، تو یہ بھی کیا آ گیا؟ حرام میں آ گیا۔ اس کی وجہ سے انسان جھوٹ بھی بول دیتا ہے اپنی بیوی بال بچوں کی خاطر۔ تو اس لیے قرآن نے اس حساب سے کہا کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، تو جب یہ دونوں کا حکم ہو تو اس وقت ہمیں اللہ اس کے رسول کی حکم کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر ان کے حکم کے پیچھے اگر بال بچہ اگر رکاوٹ بن رہا ہے تو ہم ان کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، ہے کہ نہیں؟ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سود نہیں لینا ہے، نہ سود لینا ہے نہ دینا ہے، لیکن اولاد کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ سود کا کاروبار شروع کر دیجئے، بیوی کہہ رہی ہے کہ جو ہے آپ سود کا کاروبار کر دیجئے، بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ رشوت لینا شروع کر دیجئے، یعنی حرام کام کی طرف جو ہے بیوی بال بچے ہمیں اکسا رہا ہو اور ہمیں تنگ کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن و حدیث اس پر کیا کہتا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جی، تو ایسے وقت میں ہمیں کس کو فالو کرنا ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو فالو کرنا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر جو بیوی ہے، بال بچے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ صدقہ نہ دیجیے، زیادہ صدقہ نہ کیجیے، کچھ جمع کر کے رکھیے، کچھ سیونگ کیجیے، آگے چل کے کام آئے گا۔ تو یہاں پر ایک بات ہے کہ کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ کے کہ برا وقت میں جو ہے اتنا پیسہ جمع کریں گے کہ برا وقت میں کام آئے گا، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی یہ گمان کر رکھا ہے، سوچ رکھا ہے کہ میرے ساتھ برا وقت آ سکتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن تو خود کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے گا
اس کے ساتھ میں ویسا ہی فیصلہ کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان پہلے ہی سوچ رکھا ہو کہ بھائی برا وقت آئے گا، پیسہ جمع کر کے رکھو، تو یہ کیا ہے؟ آئے گا آپ کے ساتھ، اور یہ آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آ رہا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی بیمار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ بیمار ہی چل رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے، اور خاص طور سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر وقت جو ہے دعا تعویذ اور جو ہے لونگ دکھوانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور ہاتھ میں کالا دھاگا باندھے رہتے ہیں، پاؤں میں بھی کالا دھاگا باندھے رہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پورے بدن میں آپ کالا دھاگا باندھ دیجئے۔ وہ بھی نو تو سب سے اچھا ہے کہ آپ جو جس توا پہ روٹی پکتی ہے نا، اس توا کے نیچے جو وہ کالا کالا جو لگا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریکا۔ وہ پورے بدن میں لگا لیجئے آپ، پھر تو آپ کو کسی کی بھی نظر نہیں لگے گی۔ پھر کیا ہے؟ پھر تو آپ کو کسی کی بھی نظر نہیں لگے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ ہمیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ سب کچھ کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ پورے سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کر رہا ہے، اور سوال کرنے کے بعد خود اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ تو آج ہمارا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں لیکن اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور فلاں بابا کو بھی مان رہے ہیں۔ ہمارا آدھا یقین تعویذ پر ہو چکا ہے، ہمارا آدھا یقین جو ہے لونگ دکھانے پر ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کہ کون انسان ہے جو لونگ دیکھ کے بتلائے گا کہ اس کے اندر جادو گھسا ہوا ہے، کہ فلاں آدمی گھسا ہوا ہے؟ ایک عقل، ایک سائنس لگائیے، دماغ لگائیے۔ میرے پاس آتا ہے جب کوئی لونگ دکھانے کے لیے، تو مجھے اندر اندر بہت ہنسی آتی رہتی ہے، مجھے اندر اندر اتنی ہنسی آتی ہے کہ میں اندر اس کے اندر میں کیا دیکھوں؟ یہ تو آلریڈی کالا ہے ہی ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو پہلے سے ہی لونگ کالا ہے، اس کو ہم کیا دیکھیں؟ تو بھائی یہ لونگ کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں آپ؟ جو کام کرنے کا ہے وہ کام کیجئے نا آپ۔ اللہ نے کہا کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کا مقصد ہی ہے یہ کہ ہر چیز کا کرنے والا اور دھرنے والا اور ہر چیز کا ہونا کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ بیماری کا دینا بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا شفا ہونا بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک ذریعہ ہے، ڈاکٹر ہے، اس سے ہم دوا کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں یقین کس پر کرنا ہوگا؟ اللہ پر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے گورکھپور میں بیٹھتا ہے، اس پر یقین ہے، وہ اس کے پاس دکھلائیں گے تو ہو جائے گا۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو پوری دنیا گھوم چکے ہیں، نہ جانے کون کون سے ڈاکٹر سے دکھلا چکے ہیں، پھر بھی ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، اور نہ ہوں گے وہ انشاءاللہ، جب تک وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا، جب تک یہ اپنے ہاتھ سے اور پاؤں سے کالا دھاگا نہیں نکالے گا، اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ گلے کے اندر جو ہے 10-10 kg کا تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، جبکہ مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یا قرآن کی تعویذ ہو، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے، یہ تعویذ ہم لٹکا رہے ہیں، تو مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ یہ بھی لٹکانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ لٹکانا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ بہانہ کیوں بنا رہے ہیں کہ قرآن کی آیت اس میں لکھی ہوئی ہے؟ تو قرآن تو یہاں بھی رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ کیا خیال ہے؟ قرآن تو یہاں رکھا ہوا نا، یہاں سے اٹھائیے، تلاوت کیجیے۔ خالی وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کے وقت میں آدھا گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو وہ تو ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن 10-10 kg کا تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں۔ ایک ایک بچے کے گلے میں جو ہے 5-5 6 تعویذ لٹک رہا ہے۔ انسان کا بدن سے بھاری جو وزن ہے، اس سے زیادہ اس کا تعویذ کا ہو جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان سب چیزوں سے اپنے ذہن کو ہٹاتے ہیں، اور آپ خود سوچ لیجئے، ہاں ایک چیز ہے کہ دم کرنا، یعنی کہ پانی پر دم کر کے پینا، یہ تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، چاروں قل ہے،
یعنی تو سب سے اچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ جو شخص جو ہے رات میں تینوں قل یا معوذتین یعنی کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو سونے سے پہلے پڑھ لے اور اس کے بعد جو اپنے بدن پر اس کو پھونک لے، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر صبح جو ہے 10 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر لے، پھر اس کے بعد فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے اس کا ذکر کر لے۔ اور اس سے سب سے اہم یہ کہ جو انسان فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے محفوظ ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو ہمارا ان سب چیزوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور سامنے جو ہے ہمارے بابا نظر آ رہے ہیں جن کے گلے میں تعویذ اور تسبیح لٹک رہے ہیں، اور ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایسی تسبیح جو اوپر بانس سے لٹک رہے ہیں نیچے تک، اتنی لمبی لمبی تسبیح ہے، سبحان اللہ چل رہا ہے۔ تو بھائی وہ دکھلاوا ہے، وہ ایسا کون سا بابا ہے، کون ولی اللہ ہے، جو کون سے ایسے پیر ہیں جو 5 وقت کے نماز کے بغیر وہ اللہ والے بن گئے؟ بغیر نماز کے کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا ہے، بغیر نماز کے کوئی عالم دین صحیح سے نہیں بن سکتا ہے، بغیر نماز کے کوئی پیر نہیں بن سکتا ہے، بغیر نماز کے کوئی داعی نہیں بن سکتا ہے۔ سارا دن بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ، تمہارا یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کرو وہ کرو، جو ہے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور ایسی جگہوں پر ہمارا پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور خوشی خوشی ہم دے رہے ہیں ان کو، حالانکہ ہم بیوقوف بن رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دنیا سے کیا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بھی ایک کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ خراب کرنے کا ایک چال ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم۔ جی اب یہ ہے کہ اولاد جو ہے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو اولاد سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اولاد کے محبت میں انسان بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اگر ان کے بیٹے کو، کسی کے بیٹے کو یا میرے بیٹے کو کوئی اگر مار دے تو انسان فوراً غصہ میں آ جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا میرے بیٹے کو کیوں مارا، ہے کہ نہیں؟ اب اس بات کو لے کے جو ہے 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو گئی مار پیٹ۔ تو اس سے انسان کیا ہے؟ اللہ کی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو جو ہے پیچھے رکھ دیا۔ حالانکہ ہلکی سی بات ہے، اتنی زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کہ فلاں کا بیٹا جو ہے میرے بیٹے سے جو حلوہ چھین کے کھا لیا، ایک ہی لقمہ تو کھایا تھا نا، اس حلوہ کے خاطر 2-2 گھنٹے بحث ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا مذاق ہے بھائی؟ ارے کھا ہی لیا تو کیا ہو گیا؟ آج ہمارے اندر جو ہے برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ ہاں اگر زیادہ کوئی بھاری مسئلہ ہوتا، سر پھوٹ جاتا یا کوئی ہاتھ ٹوٹ جاتا یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی جس سے خطرہ تھا بچہ کو، تو پھر انسان اس سے کہتا کہ آپ نے کیوں مارا۔ اب ہلکا سے ایک لقمہ حلوہ کھا لیا دوسرے کے بچے نے، اس کے لیے مار پیٹ ہو رہا ہے، اور 6-6 گھنٹے جو ہے چل رہے ہیں جھگڑے، عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر بھی چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس کی وجہ سے کئی دنوں تک جو ہے دشمنی ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ بھائی بھائی میں جو ہے دشمنی کیوں ہوتا ہے؟ شادی ہونے سے پہلے بھائی اتنی محبت سے رہتا ہے کہ اب اس کی سوچ ہے، رہتے ہیں کہ نہیں؟ شادی سے پہلے کتنی محبت ہوتی ہے بھائی کے اندر۔ جہاں شادی ہوئی، شادی کے دوسرے دن کے بعد ہی بیوی جو ہے اپنے بھائی کے خلاف اتنا سب کچھ وہ بول دیتی ہے، اور دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے دونوں بھائیوں کے اندر تفرقہ بازی ہو جاتا ہے۔ جس بھائی سے پہلے اتنی محبت تھی، آج اسی بھائی سے کیا ہو گئی؟ دشمنی ہو گئی، اور اسی بھائی کے سامنے ہم جو ہے جانے سے شرما رہے ہیں، سامنے جا بھی رہے ہیں تو سر کو جھکا لے رہے ہیں، اور کئی سال ہو گئے ابھی تک بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟
یہ اولاد ہمارے لیے کیا بنا؟ دشمن ہوا کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کا خلاصہ، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے اور یہ کیسے ختم ہو۔ تو ایک حدیث سنا کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے، اس دروازہ سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا، تم لوگ اس کو دیکھ لو۔ اب تمام صحابہ کی نظریں جو ہے دروازے کی طرف ہیں کہ دیکھیں کون آ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ اعرابیون، ایک دیہاتی شخص ہے، دھوتی پہنے ہوا ہے، کندھے پر رومال لٹکائے ہوا ہے اور ہاتھ میں چپل لیے ہوا ہے، پاؤں میں نہیں، ہاتھ میں چپل لے کے آ رہا ہے۔ تو تمام صحابہ جو ہیں پریشان کہ یہ کیا، یہ تو دیہاتی شخص ہے۔ تو خیر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں تو بات سچ ہے، بالکل حق بات ہے۔ سب صحابہ مان لیے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن بھی صحابی رسول جو ہے تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا، تم لوگ اس کو کیا ہے دیکھ لو۔ تو دیکھا کہ تمام صحابہ کرام جو ہے پھر وہی صحابی جو کل آئے تھے، آج وہی صحابی پھر آ رہے ہیں اسی حالت میں، دیہاتی، دھوتی پہنے ہوئے ہیں، کندھے پر رومال لٹکائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں چپل لیے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی، بہت خوشی کی بات ہے۔ تیسرے دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ دہرائے، تو صحابہ نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی وہی شخص جو ہے حاضر ہو گئے۔ تو اب تمام صحابہ کو یقین ہوگا کہ واقعی میں یہ شخص جو ہے صحابی جنتی ہیں، یہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ اب اسی صحابہ میں ایک صحابہ ہیں حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل کے اندر یہ بات کھٹ کی کہ آخر کون سا اعمال ان کے ساتھ ہے، ان کے نامہ اعمال، یہ کون سا اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر ہی اور 3 دن سے لگاتار جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی۔ اب جو ہے یہ صحابی حضرت عبداللہ عمرو بن عاص جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور کہا کہ دیکھیے میں رات جو ہے آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں میری بیوی سے کچھ باتیں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں گھر نہیں جا سکتا ہوں، میری بیوی نے گھر سے نکال دی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب ہمارے گھر پہ رہ سکتے ہیں، اب ہمارا مہمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ تو صحابی رسول رک گئے اور ایک جگہ پر کونے میں ایک جگہ دے دی کہ آپ یہاں آرام کیجئے، اور وہ صحابی رسول جو ہے ایک اپنے دوسری جگہ پر جا کے آرام کرنے لگے۔ اب حضرت عبداللہ عمرو بن عاص جو ہے پوری رات جو ہے سوئے نہیں، ایک آنکھ کھول کے اور چادر اٹھا کے دیکھتے رہے کہ آخر یہ کرتے کیا ہیں۔ ہو سکتا ہو کہ تہجد کے لیے اٹھتے ہوں گے، ہو سکتا ہو کہ پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہو کہ پوری رات تسبیحات میں گزار دیتے ہوں گے۔ تو دیکھا کہ پوری رات سوئے ہیں، کیا ہے سوئے ہوئے ہیں۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، اٹھے نماز کے لیے گئے، چلے آئے، پھر دن بھر اپنے کام میں لگ گئے۔ تو 3 دن لگاتار حضرت عبداللہ عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے گھر پر رکا اور 3 دن جو ہے کہ تینوں رات جو ہے میں لگاتار دیکھتا رہا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ 3 دن تک میں نے دیکھا کہ ان کو یعنی رات میں لگاتار 3 دن جو ہے سوتے رہے رات میں۔ تو تیسرے دن جو ہے عبداللہ عمرو بن عاص جو ہے مسجد کے اندر ان کا ہاتھ جو ہے تھام لیے اور کہا کہ آپ ذرا بیٹھیے، ذرا آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھیے حقیقت یہ بات یہ ہے کہ میری بیوی سے کچھ ایسی بات نہیں ہوئی تھی، نہ میری بیوی نے مجھے گھر سے نکالا تھا، بلکہ میں آپ کے ساتھ اس لیے گزارنا چاہتا تھا رات، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کون سے عمل کی وجہ سے اور کس اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار جو ہے 3 دن تک جو ہے جنتی شخص جو ہے خوشخبری یعنی کہ جنتی کی خوشخبری دی آپ کو۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ رات میں کون سا اعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے تینوں رات جو ہے رات بھر سوتے رہے اور فجر کی نماز ادا کیے۔ تو کہا کہ دیکھیے میں تو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ ہمارے پیچھے لگے ہیں اور 3 رات جو آپ اپنی نیند کو قربان کیے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ دیکھیے اس دل کے اندر جو ہے میں نے کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے تعلق سے، کسی بھی انسان کے تعلق سے اس دل کے اندر کبھی بھی نفرت ہم نے نہیں رکھا ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر کبھی نفرت نہیں میں نے رکھا کسی کے تعلق سے، نہ نفرت، نہ حسد، نہ کینہ کپٹ، نہ کسی پر غصہ۔ میں نے ہمیشہ اس دل کو پاک صاف رکھا ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی جو ہے خوشخبری دی ہے۔ تو اس بیان کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو بیوی ہیں، بال بچے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کیا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، تو پہلے ان کو کرنا ہے، بعد میں جو اپنی بیوی بال بچوں کی دیکھنا ہے کہ کیا ہے نہیں۔ اگر بیوی بال بچوں سے غلطی ہو جائے تو ان سے نہ حسد رکھنا ہے، نہ کینہ کپٹ رکھنا ہے، اور نہ ان کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ ان کو کیا ہے؟ نہ اپنے سے دور کرنا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ اگر اولاد سے غلطی ہو جائے تو اولاد سے غلطی ہونے کے بعد یہ نہیں کہ ہم ان سے حسد کینہ کپٹ کر لیں اور ساری زندگی ہم ان سے بات نہ کریں، ان کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ گھر سے نکال سکتے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ بیٹا آپ اپنا ایک الگ گھر لے لیجئے، وہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، لیکن ان سے یہ کہنا کہ ہمارا تمہارا رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ سمجھے کہ قطع رحمی میں آ جائے گا کہ آپ نے رشتہ کو توڑ دیا۔ اور سب سے پہلے سب سے زیادہ جس چیز کا عذاب آتا ہے وہ قطع رحمی پر آتا ہے، رشتہ توڑنے پر کسی سے۔ تو اسی لیے میں نے حدیث سنایا آپ کے سامنے کہ اس دل کو اپنے پاک صاف رکھیں۔ غلطی ہوتی ہے، میرے بھی اولاد ہے، میں بھی باپ بن چکا ہوں، آگے چل کے میں بھی ہو سکتا ہوں کہ یہ کام کروں، اس لیے میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی بیوی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اولاد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیوی کو معاف ہی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اولاد کو معاف ہی نہ کریں، اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے گھر سے نکال دیں، ان سے بات چیت نہ کریں، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن اس کے آگے یہی کہتا ہے کہ ان من اولادکم وازواجکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا، تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ معاف کرنا الگ ہوتا ہے، زبان سے معاف کرنا ہوا، اور درگزر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دل سے بھی معاف کر دیجئے۔ آپ دل سے حسد کینہ کپٹ بغض نکال دیجئے، محبت سے رہیے۔ ٹھیک ہے، تم اپنا گھر الگ لے کے رہ سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ تم کو اور مال و دولت دے تو اور اچھا گھر بناؤ، لیکن ان سے رشتہ توڑنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جی، تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو پہلے قرآن و حدیث کو آگے رکھیں، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ بیوی بال بچی سے غلطی ہو جائے ان کو درگزر کریں، معاف کریں اور ان سے محبت کریں۔ جی، مجھے امید ہے کہ آج کا بیان ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیجیے۔